ہماری سب سے بڑی خبر جو ہے وہ کافی اہم ہے لینڈ لا کو لے کر، جہاں پچھلے کئی دنوں سے جموں سری نگر کے اندر الگ الگ ریئیکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کچھ جماعتیں سرکار کے فیصلے کی تائید کر رہی ہیں، کچھ جماعتیں سرکار کے فیصلے کی نکتہ چینی کر رہے ہیں، لیکن اس بیچ جموں کشمیر انتظامیہ کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حکومت نے 2.4 لاکھ کنال زمین انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کو سونپ دی ہے، اور جموں کشمیر کے اندر جو نظام ہے، انڈسٹریز سیکٹر ہے، اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بڑے بزنس ہاؤسز جو ہے وہ جموں کشمیر انتظامیہ کے رابطے میں ہیں، اور ساتھ ساتھ نئی انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ سال 2020 سے پہلے منظر عام پر آئے گی، اور اس جو انڈسٹریل پالیسی ہے اس کا بڑا مقصد جو ہوگا وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس مین فوکس ہوگا اس بار انڈسٹریل پالیسی کا۔ انڈسٹری پالیسی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جی سی مرمو صاحب نے بھی بات کی، اور اس کے بعد نئے لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب نے بھی بات رکھی، اور اس بیچ خبر اس وقت یہ ہے کہ لینڈ لا آنے کے بعد ایک اور بڑا قدم جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اور ایل جی گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 2.4 لاکھ کنال زمین انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ملک بھر کے بڑے بزنس ہاؤسز جو ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے اندر، وہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کے رابطے میں ہے۔ نئی پالیسی اس سال کے آخر تک آنے کی توقع ہے، اور اس پالیسی کا بڑا بنیادی مقصد جو ہوگا ایز آف ڈوئنگ بزنس، یہ مین فوکس ہوگا انڈسٹریل پالیسی کا۔ اور یہ انڈسٹریل پالیسی کا فیصلہ کب لیا گیا؟ جب لینڈ لا سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن پینڈیمک کی وجہ سے وہ انویسٹر سمٹ نہیں ہو پایا، لیکن اب اس پر بھی دوبارہ سوچ وچار ہو رہا ہے کہ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کو بھی کیا جائے، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس ٹاپ آف دا پرائیورٹی آف دا ایجنڈا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس انڈسٹریل پالیسی کا جو کیندر اور ریاستی حکومت کا رہے گا وہ یہ رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹر جموں کشمیر کی طور راغب ہو سکے۔ اور کل ملا کر 2.4 لاکھ کنال اس وقت انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کو انویسٹمنٹ پرپز کے لیے دے دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری بھی کر دی گئی ہے۔ کل ملا کر 4.8 لاکھ کنال انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر رکھنا ہے، اور یہ فیصلہ لگ بھگ پہلے ہی طے ہو گیا تھا، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر اتنی جو 4.8 لاکھ کنال زمین لینی ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی۔ صرف 2.4 لاکھ کنال زمین انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے۔ اب یہ جو 2.4 لاکھ کنال زمین انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی ہے، اس میں جموں کے لیے کون کون سے ایریا نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ کٹھوا، ادھم پور، سامبا، رجوری اور پنچ جموں صوبے کے اندر ہوں گے، اور سری نگر کے اندر بارامولہ، بڑگام، پلوامہ، اننت ناگ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ کشمیر صوبے کے اندر ہوں گے۔ یہ 2.4 لاکھ کنال زمین جو انڈسٹریز کو دے دی گئی ہے۔ صوبہ جموں میں کون کون سے ایریا اور صوبہ کشمیر میں کون کون سے ضلع ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انڈسٹریل پالیسی جو یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کی ہوگی یہ ایڈوانس سٹیج میں ہے۔ اس طریقے کی خبریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور رواں سال کے آخر تک اس کو حتمی شکل دے کر سامنے رکھا جائے گا۔ اس پالیسی کے آنے کے بعد انتظامیہ کو بہت بڑی امید یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ جموں کشمیر کے لیے آ سکتی ہے، کیونکہ راہیں کھول دی گئی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے لاسٹ ایئر بھی کوشش کی گئی تھی انویسٹر سمٹ کی، پینڈیمک کی وجہ سے وہ نہیں ہوا، لیکن جو میراتھن کیا گیا تھا پورے ملک کے اندر، جو ریسپون آیا تھا، اس کے مقابلے میں آج یہ امید ہے کہ اب لینڈ لا بھی آ گیا ہے، اس سے اور زیادہ لوگ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ فی الحال بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کو زمین منتقل کر دی گئی ہے، لینڈ ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ 2.4 لاکھ کنال زمین دے دی گئی ہے انڈسٹریز اینڈ کامرس کو، جس میں کہا گیا ہے کہ اب آپ انویسٹمنٹ اس کو کریں گے جو ہمارے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے انڈسٹریز کا، یعنی جہاں جہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، ایک تو انہیں وسعت دی جائے گی، اور نئے انڈسٹریل یونٹس کھولنے کے لیے زمین جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔
जम्मू और श्रीनगर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है और कुल मिलाकर 4.8 लाख कनाल जमीन जो है वो देनी है। फिलहाल पहले मरहले में 2.4 लाख कनाल जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दे दी गई है। सन्नती इनकलाब लाने के लिए हुकूमत का मानना है कि यह कदम इंतहाई जरूरी है और सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की दो अलग अलग आवाजें भी आ रही है। सूबा कश्मीर की इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से वाबस्ता जो लोग हैं उन्हें बुनियादी सवालात है, खदशात है, लेकिन जम्मू के अंदर लैंड लॉ को लेकर जहां टोटो में एक्सेप्टेंस भी है वहीं पर कुछ और सवालात उनकी तरफ से भी रखे जा रहे हैं, जेन्युइन मामलात जो है रखे जा रहे हैं ताकि मौजूदा सिस्टम जो इंडस्ट्री का है, जो मकामी इंडस्ट्री है, छोटी छोटी सन्नतें जो है वो ठप ना हो जाए, उनके लिए एवेन्यूज को तलाश किया जाए, उनको जिंदा रखा जाए। ये एलजी इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और जब बड़ी कंपनियां अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आती हैं वो किस तरीके से यहां छोटी कंपनियों के साथ टैगिंग करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि जो नई पॉलिसी आएगी उसमें इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। दोनों तरफ से हमने आपको बात बता दी, इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से वाबस्ता लोग चाहे कश्मीर के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो उनके दिलों के अंदर भी सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह कि फिलहाल 2.4 लाख कनाल जमीन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है, ट्रांसफर हो गई है नए लॉ आने के बाद और यह कहा गया है कि इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा जाए, यानी जो लोग बाहर से सरमायाकारी के लिए आएंगे उनके लिए यह जमीन मुख्तस रखी गई है। बड़ी खबर लैंड लॉ को लेकर जहां पहले ही मुख्तलिफ कयास आराइयां सवालात उठ रहे हैं, उस बीच इंतजामिया ने कल एक और बड़ा कदम उठाया जिसमें इंडस्ट्रियल रिवाइवल और सन्नती इनकलाब का मानना है सरकार का कि सन्नती इनकलाब लाने के लिए और सन्नत को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए यह कदम बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए कल इंतजामिया ने 2.4 लाख कनाल जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दी है। इस तरीके की तस्दीक शुदा खबर हमारे पास जराया से